إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ایک نوجوان شخص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس بات کو لے کر بڑا پریشان ہونے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیوں پیدا نہیں ہوا۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوتا، ان کے ساتھ جہاد کرتا، ان کے ساتھ نماز پڑھتا، ان کے ساتھ روزے رکھتا، ان کے ساتھ سحری کرتا، ان کے ساتھ افطاری کرتا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیوں پیدا نہیں ہوا۔ علماء نے بڑا سمجھانے کی، یہ سچا واقعہ، علماء نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ پتر، ہو سکتا ہے یہ تیرے لیے خیر ہے کہ تو اس زمانہ میں پیدا نہیں ہوا، تو رسول اللہ کی طرف نہ ہوتا، ابو جہل کی طرف ہوتا، تو نبی کے گھرانے سے نہ ہوتا بلکہ دشمن کے گھرانے میں پیدا ہوتا، تجھے ہدایت کی توفیق نہ ہوتی، لیکن الحمدللہ ابھی تو مسلمان ہے، تو ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ کسی چیز کو بہت زیادہ سوچتا ہے تو ویسے ہی اس کو خواب آنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک رات وہ سوتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جیپ کے اندر سوار ہیں، ایک گاڑی کے اندر سوار ہیں، اور ان کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اللہ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، چاروں یار بھی ساتھ میں سوار ہیں۔ اور وہ جو گاڑی ہے وہ ایسے پہاڑ کی طرف اوپر جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کے بڑا حیران ہے کہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے بلکہ ان کے چارے خلفاء راشدین کا بھی دیدار ہو رہا ہے۔ لیکن اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو جیپ ہے، وہ گاڑی ہے، اس کی بریک فیل ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب گاڑی اوپر کی طرف جا رہی ہو، بریکس خراب ہو جائیں تو کیا ہوگا بھائی؟ بولے میں کیا ہوگا؟ گاڑی تیزی کے ساتھ کیا ہوگی؟ پیچھے کی طرف آئے گی اور نقصان کا خطرہ ہے۔ تو یہ گھبرا گیا اور فوراً ادھر ادھر بھاگنے لگا کہ میں کوئی چیز تلاش کروں جس کی وجہ سے میں گاڑی کو، بولے میں گاڑی کو، میرا آپ سے سوال ہے، اگر آپ اس جگہ پہ موجود ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ جی بھائی آپ کیا کرتے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، چاروں یار گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور ایک دم سے گاڑی خراب ہو گئی ہے اور نیچے کی طرف آنے لگی ہے، آپ کیا کریں گے؟ کیسے کیا کریں گے؟ بزرگوں آپ کیا کرو گے؟ کیا پتھر رکھو گے؟ ابھی دھیان سے سنیے گا بات۔ یہ شخص بھاگتا ہے، ایک پتھر اس کو ملتا ہے کہ میں ٹائر کے نیچے رکھوں گا، گاڑی رک جائے گی۔ لیکن وہ جب واپس مڑا ہے، وہ منظر دیکھ کے دنگ رہ گیا اور پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ چاروں خلفاء راشدین نے اپنی اپنی گردنیں رسول اللہ کی جیپ کے ٹائر کے نیچے دے رکھی ہیں کہ پتھر ڈھونڈنے میں دیر لگے گی پتر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی کو ایک لمحہ نیچے کی طرف آنا برداشت، بولیں بھائی نہیں کر سکتے۔ اور ایک دم سے کھڑبڑا کے جاگ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ جی شکر ہے کہ میں آج کے دور میں پیدا ہوا ہوں، ہم تو خواب میں بھی صحابہ کی طرح رسول اللہ سے محبت نہیں کر سکتے، خواب میں۔ ابھی میں نے آپ سے پوچھا آپ کیا کرتے؟ خواب میں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اڑ سکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ سپر مین بن سکتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ ہم اپنی گردن بھی رکھ سکتے ہیں۔
تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی کو ایک لمحہ بھی نیچے کی طرف آنا برداشت بولے بھائی نہیں کر سکتے. یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انتہا کی محبت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائی تانا دیا گیا ہے، ایکو نہیں آن کرنی یار میری جان، ایکو نہیں آن کرنی، جب بھی تانا دیا گیا میرے بھائی ہمیشہ رسول اللہ خاموش ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں میرے لیے اللہ بولے گا. ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹیں، کیا اس لیے مجھے بلایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتا ہے. کیونکہ نہ رسول اللہ کے ماں ہے نہ رسول اللہ کے بولے بھائی باپ ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پال رہا ہے اور وہی ان کی حفاظت کر رہا ہے. ہمیشہ آسمانوں سے زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ رابطہ کیا ہے. ہمیشہ واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جنہیں زمین سے اٹھا کے اس آسمان کی انتہا پہ لے کے گیا ہے جہاں پہ آج تک کو فرشتہ نہیں گیا. اب صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ وہ اتنی بڑی ذات ہمارے سامنے بیٹھی ہے، روٹی کھا رہی ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہمارے سامنے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. واحد ذات ہے قیامت کے دن 1,24,000 صحابہ میرے بھائی، کتنے بڑے بڑے امتی ہوں گے ان تمام کے تمام انبیاء کے، ان ساروں کے باوجود واحد رسول اللہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے کہ انسانیت کا حساب کتاب شروع کریں. اور صحابہ یہ بات جب پڑھتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ وہ انسان وہ ذات ہمارے سامنے بیٹھی ہے، تبھی تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے میرے بھائی، کون کون یہ دعویٰ کرتا ہے بھائی کہ اس کے رسول اللہ سے محبت ہے؟ الحمدللہ. یاد رکھیں میرے بھائی، ایک دعویٰ ہوتا ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے. دنیا کے اندر ہم صرف ظاہر کی بنیاد پہ معاملہ کرتے ہیں. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، ظاہری بات ہے ہمیں بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کو محبت ہے، لیکن اللہ دعویٰ نہیں دیکھتا، اللہ دل کی حقیقت دیکھتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت ہے، آپ کو کسی سے محبت ہے، آپ کا من کرے گا کہ میں اس کو دیکھوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر کسی سے آپ کو محبت ہو گئی ہے، سب سے زیادہ کیا من کرے گا کہ میں اس کو دیکھوں. اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے، آپ نے اس پچھلے 1 ہفتے کے اندر کیا دعا کیا؟ یا اللہ رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما. کتنے بھائی ہیں آپ میں جنہیں یہ دعا کی ہے؟ دعویٰ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور رسول اللہ کے صحابی ہیں، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں، تو جب بھی میں گھر میں ہوں، بے قرار ہوں، بے چین ہوں، آپ کی یاد مجھے ستانے لگتی ہے تو مسجد نبوی میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، سکھ ملتا ہے. لیکن مجھے ایک فکر ہے کہ آج نہیں تو کل آپ نے ہمیں چھوڑ کے چلے جانا ہے اور ہم نے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. کہاں آپ اور کہاں ہم، ہماری تو آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. تو مرنے کے بعد اگر میں آپ کو نہ دیکھوں گا تو پھر بھی میں بے چین ہو جاؤں گا. تو یہ کہنا تھا کہ اللہ نے سورہ النساء کی آیت اتار دی کہ جو لوگ اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے. واللہ صحابہ کے لیے یہ دن، یہ جب آیت اتری ہے، یہ عید کا دن تھا کہ دنیا بھی ان کے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، بولے بھائی آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہیں. اس لیے اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے تو کم از کم آپ کا دیکھنے کا تو من کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے بھائی. اور اگر من کرتا ہے، یہ کیسی خواہش ہے، یہ کیسی آپ کی میرے بھائی چاہت ہے جس کا من کرتا ہے اور آپ اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے. سوچیں میرے بھائی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بچی کا رشتہ کو میں کیا کروں، میرے کاروبار کو میں کیا کروں، اور آپ کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور آپ کو نصیحت کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. سوچو، آپ کو گلے سے لگائیں، آپ کو نصیحت کریں، پتر آپ نے یہ کام ایسے کرنا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کتنا بڑا اعزاز ہے. لیکن ہماری تو دعاؤں میں بھی یہ بات نہیں ہے، مل جانا تو بڑی دور کی بات ہے. میرے بھائی مرد تو مرد، عورت تو جذباتی ہوتی ہے. خاتون تو میرے بھائی چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتی ہے، کاکروچ دیکھ کے ڈر جاتی ہے. لیکن قربان جائیں صحابیات پہ، وہ بھی رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی.
احد کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. صحابہ اداس ہو گئے, کیا فائدہ لڑنے کا جب رسول اللہ نہیں رہے. یہ خبر ظاہری بات ہے مدینے تک بھی پہنچ گئی, تو بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. تو ایک خاتون وہ مدینہ سے باہر بھاگتی بھاگتی آئی ہے, اور پہلا شخص جو اسے ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی تیرا شوہر وہ شہید ہو چکا ہے. کہتی اس کو چھوڑو, یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں. وہ بھاگتی ہو آگے جاتی ہے, پھر کوئی ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. کہنے لگی اس کو چھوڑو, بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں. وہ تھوڑی سی آگے جاتی ہے, کہتے ہیں تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. وہ کہتی اس کو چھوڑو, بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, الحمدللہ وہ صحیح سلامت ہے. کہتی مجھے چین نہیں آئے گا, پہلے میں دیکھوں گی تو مجھے چین آئے گا کہ میرا نبی کیسا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے زخمی تھے لیکن الحمدللہ حیات ہیں. ان کا ایک جملہ تھا, یہ صحابہ کا محاورہ بن گیا. کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل, یا رسول اللہ آپ کے بعد ہر ایک مصیبت کو سہنا ہمارے لیے آسان ہے, لیکن آپ کی مصیبت سہنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ کا دکھ سہنا ہمارے لیے آسان, یعنی آپ چلے گئے, اس دکھ سے بڑا ہماری زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے. میرے بھائی عورت ہے, گھر کے سارے سائیں اس کے دنیا چھوڑ چکے ہیں, لیکن انہیں ایک فکر ہے کہ میرا نبی کیسا ہے, رسول اللہ کیسے ہیں. دیکھنے کا اشتیاق ہوتا تھا ان کو, ان کے دیدار کا اشتیاق ہوتا تھا. آپ کو اگر رسول اللہ سے محبت ہے, اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ ان کے دیدار کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ ان کی چاہت کے لیے دعا کرتے ہیں. واللہ آپ کبھی غور فرمائیے گا, ہماری دعاؤں, ہمیں اپنی ٹینشن اتنی ہے, ہماری دعاؤں میں کبھی یہ بھی دعا نہیں یاد رہتی کہ یا اللہ رسول اللہ کا پڑوس نصیب فرما. ہمارے نبی کا کارنر والا پلاٹ ہے تو ساتھ والا پلاٹ میرا بنانا, تاکہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ سے ملاقات ہو سکے. کسی شیخ سے پوچھا کسی نے کہ شیخ کوئی ایسی بات بتائیں جس کے لیے جنت کی محبت میں اضافہ ہو جائے. کہتے پتر اس سے بڑی جنت کی خوشی نہیں ہے کہ اس جنت میں رسول اللہ بھی ہوں گے. اللہ اکبر. اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. اللہ اکبر. تم انہیں دیکھ پاؤ گے, ان سے مل پاؤ گے. اس لیے صحابہ کیا چاہتے تھے, کیا دعائیں کرتے تھے کہ جنت میں رسول اللہ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. دوسری نشانی, اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, پیار ہے, کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا میرے بھائی, دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے, حقیقت بولیں بھائی, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھے بخار ہے لیکن اس کا جسم گرم نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے؟ بولے بھائی, ظاہری سی بات ہے اگر بخار ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اگر آپ کو اللہ معاف کرے محفوظ رکھے ٹی بی ہو گیا تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. خوش ہیں تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, دکھ ہیں تو کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. ایسے ہی آپ کو اتنی بڑی ذات سے محبت ہے, اس کی کچھ نشانی نہ ہو. اس کی دوسری بڑی نشانی کہ آپ محمد رسول اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں. اتنا تو بنتا ہے ان کا. کیا خیال ہے, طائف کی وادی میں انہوں نے تقریباً 9 کلومیٹر پتھر کھائے, 9 کلومیٹر لگاتار پتھر کھائے, 6 گھنٹے انہوں نے. اللہ کی قسم میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی اماں لے کے آؤ جو 6 گھنٹے اپنے پتر کے لیے روئی ہے, دکھاؤ. کوئی باپ دکھاؤ جو اپنے پتر کے لیے 6 گھنٹے رویا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 گھنٹے اس امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں, اور یہاں پہ آ کے اٹ جاتے ہیں, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. اللہ کو جبریل بھیجنا پڑتا ہے کہ میرے نبی کو کہو رو نہ, اتنا نہ روئیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. جبریل کو رسول اللہ نے فرمایا پہلے مجھے بتاؤ اللہ میری امت کے ساتھ میرے بعد کیا کرے گا. ایسی ذات میرے بھائی جنہوں نے اپنے دانت شہید کروایا, کس لیے کہ آنے والے وقت کے لوگ کم از کم کلمے والے بن جائیں گے. ان کا اتنا تو بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں, دعا کریں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک نشانی ہے, وہ آپ کی دعاؤں میں زندہ ہوتا ہے. اور ان کے لیے دعا کیا ہوتی ہے بھائی, ان کے لیے کیا دعا ہے, اللہم صلی علی محمد, درود پڑھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا. آپ میں سے کتنے ہیں جو روزانہ کم از کم ایک تسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں؟ دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے, جو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے. میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں آپ کی روح کے لیے, آپ کے دل کے لیے, آپ خود کو جواب دیں. یقین جانے 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں, میں نے ٹائم رکھا ہے. اگر محمد رسول اللہ آپ کی زندگی کے 7 منٹ کا حق نہیں رکھتے, کس منہ سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ دعا, واحد دعا ہے درود, جو اللہ ایک مومن کی لازم قبول کرتا ہے. واحد دعا ہے کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کے لیے ہے. واحد دعا ہے. باقی ہر دعا
اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے، سوائے درود پاک کے، کیونکہ وہ اللہ کہتا ہے یہ تو میں خود بھیجتا ہوں یار، اللہ کہتا ہے یہ تو میں کر رہا ہوں، میرے فرشتے کر رہے ہیں، تم نہ بھی مانگو تو آسمان کے سارے فرشتے رسول اللہ پہ کیا بھیج رہے ہیں. اور فرشتے میرے بھائی ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر دیں. ذہن کے کروڑویں حصے میں سوچیں فرشتے نہ بھی کریں، اللہ کہتا ہے میں خود بھیجتا ہوں. کتنا بڑا عمل ہے، واحد عمل ہے درود بھیجنا، جس کو اللہ نے کہا یہ میں کرتا ہوں تو تم بھی کرو. اور کوئی عمل ایسا نہیں جہاں پہ اللہ نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں. اللہ کو کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی بھائی، وہ اللہ ہے. لیکن درود بھیجنا رسول اللہ کی ذات پہ صرف کیا دکھانے کے لیے کہ کتنا بڑا عمل ہے. اور اللہ کہتا ہے مفت میں نہیں بھیجنا آپ نے درود. ایک دفعہ درود پڑھو تو کیا ہوتا ہے؟ 10 گنا، بولے بھائی 10 گنا، 10 درجات اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. مطلب آپ کی پریشانیوں کے اندر سب سے بہترین ذکر کلمہ طیبہ کے بعد، استغفار کے بعد وہ رسول اللہ پہ درود بھیجنا. تو اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے تو وہ محبت کرنے والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. ان کو کم از کم میرے بھائی ایک تسبیح تو آپ ارادہ فرمائیں. سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ فرمائیں، ارادہ کریں کم از کم ایک تسبیح. اور مفت میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے. تیسری بات، اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے تو محبت کرنے والا ہمیشہ جب کوئی گیم خراب ہو جائے نا، زندگی میں ذری بات ہے، گیم خراب ہو جاتی ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جب بھی خراب ہوتے ہیں وہ یہ سوچتا ہے اگر یہاں پہ رسول اللہ ہوتے تو کیا کرتے، اگر یہاں پہ اس لمحے اس لحظے میں رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کرتے، مجھے کیا کہتے. تو اب رسول اللہ تو نہیں ہے لیکن ان کے لفظ زندہ ہیں، ان کی احادیث زندہ ہیں. اور اللہ نے قرآن میں فتویٰ اتارا باقاعدہ، یہ اللہ کا فتویٰ ہے میرے بھائی، یہ قرآن ہے اللہ کی قسم. یہ اتنی خطرناک آیت ہے کہ علماء کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے اس آیت کی وجہ سے یہ فتویٰ ہم پہ چسپاں نہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے فلا وربک، اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. یعنی یہ نہیں کہ مجھے رب ہونے کی قسم ہے، یہاں پہ بھی رسول اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ عزتیں دے رہے ہیں. آپ کے رب ہونے کی قسم ہے مجھے. لا یؤمنون، ہرگز وہ شخص ایمان والا نہیں ہو، جھوٹ بول رہا ہے وہ. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے قسم ہے مجھے وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ اپنے لڑائی جھگڑے میں نبی کو جج نہیں بناتا، جب تک اپنے لڑائی جھگڑوں کے اندر رسول اللہ کو منصف نہیں بناتا، ان کو دعوت نہیں دیتا کہ آپ آئیں اور میرے اس مسئلے کے درمیان فیصلہ کریں، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ ایمان والا ہے. آپ کی بیگم کی لڑائی ہو گئی ہے میرے بھائی، آپ ایمان سے بتائیں آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں رسول اللہ آتے ہیں کہ اگر یہاں پہ رسول اللہ ہوتے تو وہ مجھے کیا نصیحت کرتے؟ آپ کی ایک پارٹی ہے، کوئی مخالف پارٹی والے کے ساتھ آپ کی بحث ہو جائے، آپ ایمان سے بتائیں کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ رسول اللہ ہوتے تو مجھے کیا نصیحت کرتے؟ ابھی ملک کے کیسے حالات خراب ہیں میرے بھائی، ایمان سے بتائیں. جب کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے ہمارا ایم این اے ایم پی اے حکومت کا نمائندہ، کوئی یہ سوچ کے پریس کانفرنس کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت لے کے آ رہا ہوں کہ ہمارے اس مسئلے کے اندر اللہ کہہ رہا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بندے ایمان والے نہیں ہیں کیونکہ نبی کو جج نہیں بناتے، اپنا منصف نہیں بناتے. جب حضرت سکھ شانتی ہے میرے بھائی تو سارے ہی بندے جی کرتے ہیں. گیم خراب ہونے لگی ہے تو پتہ چلتا ہے تو آپ کی محبت کتنی ہے، آپ کا تعلق کتنا ہے. میں مثال دے رہا ہوں میرے بھائی، صرف ایک مثال دینے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں. آپ کے کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہو گیا، اور آپ نے بس ایک ہی بات رٹا مارا ہوا ہے، میں حق پہ ہوں، تبھی تو وہ صلح نہیں کرتے، تبھی تو معافی نہیں مانگتے، بس ایک ہی رٹا مارا ہوا ہے. کیا ہے؟ بولو بھائی کیا کہتا ہے؟ میں حافظہ پورے پینڈ کو پوچھ لو، میں صحیح ہوں، میں سچا ہوں. میں نے کیا کہا؟ محبت کی کیا نشانی ہے کہ آپ تصور کرتے ہیں اگر یہاں پہ رسول اللہ ہوتے تو کیا کہتے. اب یہ حدیث ہے، میں حدیث سنا رہا ہوں لیکن ایک تصور لے کے آ رہا ہوں آپ کے ذہن میں. اب آپ لڑ رہے ہیں دونوں، سمجھ رہے ہیں، سامنے آپ کا پھپھڑ بیٹھا ہوا ہے اور ادھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کیا کہی جا رہے ہیں؟ میں حق پہ ہوں. اے غلطے، اے پہلے گالیں نے کڈی، اے پہلے چپیڑے نے ماری، پہلے جھوٹے نے بولے، پہلے گندی گالیں نے کیتی ہے. یہی کہی جا رہے ہیں اور یہی آپ کی دلیل ہے کہ میں صلح. بولو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ذرا تصور کریں، اور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے میرے امتی میں مانتا ہوں تو حق پہ ہے، اگر تو جھوٹا ہوتا پھر تو ڈبل گناہ ہے نا. کیا خیال ہے؟ یعنی ایک تو جھوٹا اوپر سے لڑائی بھی کر رہا ہے،
میں مانتا ہوں تو حق پہ ہے, جھک جا, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ ایمان سے بتائیں اگر رسول اللہ ہوتے آپ جھکتے؟ بولو بھائی جھکتے؟ اور بولو نا یار, لازم جھکتے. تو اگر آپ رسول اللہ کے لفظوں کی قدر نہیں کرتے, یقین جانے میرے بھائی آپ اگر رسول اللہ ہوتے تو کیا ان کی قدر کر پانی تھی آپ نے؟ اب ایمان سے بتائیں, اب یہ معاملہ رہ نہیں گیا نا حق پہ کون غلط کون, معاملہ کیا ہے؟ جھک جا, رشتے بچا لے بھائی, تعلق بچا لو. ایک شیخ صاحب نا ہر زیادتی کیوں معاف کر دیتے تھے, تو ان کے طالب علم کہنے لگے کہ شیخ صاحب کو پھڑیا بھی کرو, ہم معاف کر دیتے ہیں. کہتے میرے معاف کر دے جنت جاندہ جان دے سو یار, میرے معاف کیتا جنت جاندہ ہے نا تو جان دے سو, کیونکہ اگر میں نے اس کو نہ کیا رک جائے گا, کیونکہ اللہ نے اختیار کس کو دیا ہے؟ مجھے دیا ہے کہ بندہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا. میرے روکنے سے اگر یہ جہنم میں چلا گیا میں کی کھٹیا پائی, میرے معاف کیتا اگر جنت جاندہ ہے نا تو انہوں جان دے. یہ 3 نشانیاں میرے بھائی اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے. اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, ایک ان کا صرف انداز ہے, ایک شعر ہے ان کا مفہوم ہے کہ اللہ جی اگر آپ نے مجھے سزا دینی ہے محمد کے سامنے نہ دینا, مجھے شرم آتی. اللہ اکبر, میرا نہیں پتا کہ میرا آخرت میں کیا ہونا ہے, لیکن میری سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کرنا, کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے نبی نے میرے لیے کیا کچھ کیا اور میں نے ان کے لیے کیا کیا. ایک چور ہے چوری کرتا ہے, سچا واقعہ ہے, چور ہے چوری کرتا ہے, یعنی اس کا کام ہے جیب تراشنا. استاد نے کہا ہاں بھی آج کتنا پیسہ لایا؟ کہتا استاد جی جیب بڑی وڈی ماری سی لیکن پیسے میں واپس کر چھڈے. تو کہتے وجہ؟ کہتے جی وہ عیسائی سی جنہیں میں جیب ماری وہ کون سی؟ بولے بھائی انہیں کہ ان تے لازم مارنی چاہیے, اگر تے کوئی مسلمان ہے وہ واپس کرو تو سمجھ آ رہی ہے, وہ تے دشمن ہے کافر ہے. کہتے جی ایک سوچ آگے سے ذہن چ, اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی آپ کی امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرے گا؟ ہم آپس میں ہیں, گھر میں ہیں, لڑائیاں کر رہے ہیں, لیکن غیروں کا لمحہ کبھی رسول اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے. اللہ, چور ایسے سوچتے تھے, چور. آج نیک لوگ نہیں ایسے سوچتے, اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم رسول اللہ سے. میرے بھائی اصل اللہ تعالیٰ حقیقت دیکھتا ہے من کی, اور یہ صرف اللہ ہی دیکھ پاتا ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے, لوگ نہیں دیکھ سکتے, انسان نہیں دیکھ سکتے. تو آپ رسول اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں, رسول اللہ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, اور رسول اللہ کو اپنا جج مانتے ہیں. یاد رکھیں لڑائی ہو گئی ہے, ہمارے لوگوں کو بندہ حدیثیں دکھا رہا ہوتا ہے, قرآن کھول کے دکھا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ماندہ بولو وہ کہتا بتی دنا تو جو نکل گیا نا ہوں واپس ہو سکتا, اور کہتا میں نبی سے محبت کرتا ہوں. خاک محبت ہے بھائی, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور کون کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یاد رکھیں ایک ہوتا ہے مان تو لو نا کہ نبی نے جو فیصلہ کیا ہے, عمل نہ کرنا یہ ایمان کی کمزوری ہو سکتی ہے. مانو تو صحیح نا, جو میں نبی کہتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, میں غلط ہوں, رسول اللہ صحیح کہہ رہے ہیں, مان تو لینا بھائی. عمل کرنا نہ کرنا یہ بعد کی بات ہے, کم از کم تسلیم کر کے میں غلط ہوں. غلط ہوتا ہے تو اللہ ہدایت دیتا ہے, مانو تو صحیح نا بھائی. تم مانتے ہی نہیں ہے, ایسے شخص جن کو اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. اور چونٹی ہے بھائی, اس کو بل سے نکلنا پڑتا ہے تو دانا ملتا ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے تو ملتا ہے. تسی من نہیں رہے تو غلط ہیں. آپ کو ہدایت کیسے ملے گی؟ آپ کو محبت کیسے مل سکتی ہے؟ تو یہ 3 نشانیاں میرے بھائی, اور 3 ہی علامتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف ہیں, کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو باہر کا ملک ہے نا بھائی, وہاں پہ دعوت دینے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے, کیونکہ غیر ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, تو وہ سٹال لگاتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیسی گھی کا, صوفیہ کا کوئی سٹال لگا ہوتا ہے نا, ویسے انہوں نے اسلام کا سٹال لگایا ہوتا ہے. تو غیر مسلم آتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں, اور اسی میں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان ہو جائے. ایک دن ایک خاتون آئی, وہ نوجوان نے اس کو تھوڑی بات کرنا شروع ہی کی کہ اس خاتون نے اس نوجوان پہ تھوک دیا, صحیح منہ بھر کے تھوک مارے. یہ نوجوان بڑا حیران ہوا, لیکن ان کی ٹریننگ ہوئی تھی, کچھ بھی ہو جائے غصہ نہیں کر, محبت رکھنی ہے, پیار رکھنے ہیں بھائی. تو اس نوجوان نے, اللہ نے اس کو توفیق دی, اس نے ایک ٹیشو پیپر اٹھایا, اس خاتون کو دیا, کہنے لگا بہن تھوڑا سا تھوک یہاں پہ تیرا رہ گیا ہے, اس کو صاف کر لو. وہ بڑی شرمندہ ہوئی, صفائی کی, گھر چلی گئی. اگلے دن غسل کیا, حجاب پہنا, اور آ کے کہتی ہے میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا.
تو وہ پہلے جب آئی نا تو وہ سارے سٹال والے تھوڑے پریشان ہو گئے, ابھی پھر آ گئی, کل نے تھوک سوٹے, آج پتہ نہیں بمب سوٹ دے. لیکن جب اس کا حلیہ دیکھا نا, وہ تو بدلا ہوا ہے. کہتی ہے جی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے, مجھے کوئی سوال نہیں کرنا. انہوں نے کہا بہن خیریت ہے, کل تم تھوک رہی تھی, آج تم. کہنے لگی آپ کا اسلام میں پڑھ چکی ہوں, لیکن میں اسلام پہ عمل کرنے والا دیکھنا چاہتی تھی. آپ کے نبی کی ادائیں بہت پڑھی ہیں میں نے, لیکن ایسا بندہ مل رہا, ایسے اخلاق مجھے نہیں دکھے. میں نے وہ تھوکا, بھائی میں تیرے سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے, مجھے معاف کر دو, لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا میں جان سکوں کہ رسول اللہ کے حسن پہ آج بھی کوئی حسن زندہ ہے کہ نہیں, رسول اللہ کے اخلاق پہ آج بھی کوئی اخلاق زندہ ہے کہ نہیں. تم نے وہ دکھایا ہے, بس میرے لیے دلیل یہ کافی ہے, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آخری بڑا انداز کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی کی فوٹو کاپی بننا. رسول اللہ کی کیا بننا؟ فوٹو کاپی بننے کی کوشش کرنا. ہم نبی کے مقام کو نعوذ باللہ کبھی زندگی بھی نہیں چھو سکتے, لیکن اللہ نے کہا رسول اللہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوائے حسنہ. تو 3 میرے بھائی وصف ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں ناپید ہو رہے ہیں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے پیارے وصف ہیں. اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے وقت تھوڑا, میں صرف 3 اوصاف چاہتا ہوں کہ اس میں سے کوئی 33% بھی ہمارے میں ایک پیدا ہو جائے. میرے بھائی اللہ کی قسم, ولایت آپ کے قدموں میں کھڑی ہوگی, اللہ کی قسم ولایت قدموں میں کھڑی ہوگی آپ کے. اس میں سے پہلا وصف ہے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور رحم دلی. سارے بھائی بولیں کیا ہے؟ نرمی اور رحم دلی. ایک دفعہ دوبارہ بولیں کیا ہے؟ نرمی اور رحم دلی. یہ جملہ دھیان سے سنے گا میرے بھائی. نیکی انسان کے دل کو کیا کرتی ہے؟ نرم کرتی ہے. گناہ انسان کے دل کو کیا کرتا ہے؟ جڑا بندہ ڈاڈا ہے وہ بندہ گنہگار ہے یا نیک ہے؟ بولیں بھائی. نیکی یہ نارمل فارمولا ہے, جٹکڑی سی بات ہے. نیکی انسان کے دل کو نرم کرتی ہے, گناہ انسان کے دل کو. لیکن زیادہ خطرناک بات یہ ہے بندہ نیکی کر رہا ہے لیکن دل سخت ہو رہا ہے. آپ کو زیادہ سخت آج کون ملتا ہے؟ جو مذہبی ہے, جس نے 2 نمازیں پڑھ کے اللہ پہ دین چڑھا دیا ہے, جو 2 دفعہ آنسو بہا کے سمجھتا ہے میں جنت کا سٹے لے کے آیا ہوں, اور وہ کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتا, کسی کے قریب نہیں بیٹھتا, اور رسول اللہ ابو جہل کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, عمر بن خطاب جو نبی کو شہید کرنا چاہتا ہے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. آپ کا تقوی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے میرے بھائی. لیکن تقوی کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے؟ دل کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. آپ نیکیاں کر رہے ہو, نمازیں پڑھ رہے ہو, اور ڈاڈے ہوتے جا رہے ہو, دل سخت ہوتا جا رہا ہے. خیر مناؤ, یہ نیکی تو دنیا میں اثر نہیں کر رہی بھائی, قیامت کے دن کیسے اثر دکھائے گی؟ کیا خیال ہے؟ بیج بو رہے ہیں آپ, لیکن اثر بولیں بھائی اثر نہیں ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل ہیں کہ ایک پرندے کا بچہ بھی اگر سر پہ پھڑپھڑانے لگتا ہے نبی کی آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے. جانور پہ میرے بھائی تکلیف ہوتی ہے, نبی کی آنکھ سے نرم ہے نا بھائی, حساس ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, یہ مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی قسم سے خطرناک بات ہے, اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں جہنم میں جانے والے لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیں نشانی بتا رہے ہیں, وہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا جہنمی ہر سخت مزاج بد مزاج آدمی سے جہنم بھری پڑی ہے. بھائی بولیں کن سے بھری پڑی ہے؟ سخت مزاج اور بد مزاج آدمی سے. اب آپ کہتے ہیں کبھی کبھی تو انسان سختی کر ہی دیتا ہے, بچوں پہ بھی کر دیتا ہے, بیگم پہ بھی کر دیتا ہے. بھائی اصل میں یہ حدیث اس بندے کے بارے میں ہے جو مشہور ہو گیا ہے یہ بندہ ڈڈا ہے, یہ سخت آدمی ہے. ایسے بندے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, رشتہ داریوں میں بھی ہوتے ہیں یار, انہیں فون کر کے ساتھ توبہ بھائی تو کر, میں نہیں کرنا, ہوتے ہیں بھائی کہ نہیں؟ ان بندوں کے بارے میں یہ حدیث ہے جن کا تعارف کیا بن گیا ہے, اے بندہ سلطان رائی ہے, اے بندہ ڈاڈا ہے, غصہ کرنے والا آدمی ہے, سخت آدمی ہے, جو مشہور ہو جائے. اس لیے بدترین ہے وہ شخص جس کی لوگ عزت اس کی زبان کے شر سے کرتے ہیں. بدماشوں کی عزت کیوں کرتے ہو بھائی آپ؟ بولو کیوں کرتے ہو؟ آگے چپیڑ آئے گی, آگے سے گالی آئے گی, آگے سے بدتمیزی کرے گا, تبھی تو عزت کرتے ہیں. بدترین آدمی ہے وہ جس کے ڈر سے آپ کیا کر رہے ہیں اس کی, اور بولو بھائی عزت کر رہا. یہ سچا واقعہ آپ کو بتلا رہا ہوں. ہمارے ہاں نا رحم دلی کا تصور ہی خراب کر دیا لوگوں نے.
کبھی کچھ لوگ بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ میرا بی پی کا مسئلہ ہے. کیا کہتے ہیں بھائی میرا؟ یاد رکھیں میرے بھائی, یہ اگر بی پی کا مسئلہ ہمیشہ کمزوراں سامنے شوٹ ہوتا ہے نا, تو طاقتور سامنے شوٹ نہیں ہوتا. یہ ناٹک اپنے ساتھ کرو, اللہ کے ساتھ کوئی ڈرامہ نہیں کر سکتا. یہ ملازموں پہ بی پی شوٹ کرتا ہے تیرا, یہ بڈھی پہ بی پی شوٹ کرتا ہے, ایس ایچ او سامنے شوٹ نہیں کرتا, کسی بڑے چودھری کے سامنے تیرا بی پی شوٹ نہیں کرتا, اس وقت غصہ نہیں آتا. یہ ہمیشہ غصہ کدھر آ رہا ہے؟ کمزور پہ آ رہا ہے. خود بدلتے نہیں, قرآن بدل دیتے ہیں, بجائے اس کے اپنا مزاج بدلے. کیا کہہ دیتا میرا بی پی کا مسئلہ ہے. ہاں اگر طاقتور کے سامنے بھی بی پی شوٹ کر رہا ہے نا بھائی, ہم کہیں گے بھائی تو بیمار ہے, اللہ تجھے شفا عطا فرمائے. تیرا بی پی صرف کمزوروں کے سامنے شوٹ کر رہا ہے نا بھائی. پھر ایک بہانہ بنایا ہوا ہے, آپ صاحب اصل میں نا میرے سے نا غلط بات برداشت, تو صحیح بات برداشت کرتا ہے. وہ بولو بھائی, 2 + 2 4 ہوتے ہیں. حافظ صاحب تاڑی میں گل برداشت کی ہے بڑی مشکل نال, اندر کی برداشت کرنا. میں کہا نا 2 + 2 5 ہوتے ہیں, برداشت پوتے کرنا. برداشت ہمیشہ غلط کیا جاتا ہے بھائی, صحیح کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ناٹک نہ کرو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھے سمجھوتا کرنا اور برداشت کرنا اس میں فرق ہوتا ہے. ہمیں کیا لگتا ہے اگر میں برداشت کر لے تو مطلب میں مان گیا. نہیں بھائی, اگر رسول اللہ ابو جہل کو برداشت کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں میں ابو جہل کی بات مان رہا ہوں. میں اس لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بندہ بدل جائے. یہ سمجھوتا تھوڑی ہوتا ہے. تو آپ کا پتر گیم خراب کر رہا ہے, برداشت یہ کرنا ہے. جی کو جی کر رہا ہے, اس کے لیے برداشت کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ میں رحم دلی کی مثالیں دے رہا ہوں. وہ رحم دل ہے نہیں ہے لیکن بہانے بناتا ہے. مثلا ابھی آپ نے درس سنا, ماشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے نہیں یار میں کوشش کروں گا میں نرم رہوں. اب گھر جائے گا کوئی بات ہوگی, کیا کہے گا, پھر تسی کہندے میں غصہ کر داں. اوئے ہوئے, یہ تو نے سارا کچھ کہہ دیا میرا ویر. لوگ کی جو ہے نا, یہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے, پاگل نہیں ہے یہ تو نے زیادہ بڑا طنز مارا ہے ان کو, کیونکہ تو نے ایک جملے میں وہ پورا واقعہ پچھلے والا جو ہوا ہے وہ بولو مردہ دب چھڑیا تے دب دیو, مردہ کڈنا چنگی گل, اے جملہ بول کے تسی کڈ چھڑیا, پھر تسی کہندے ہو میں گالاں کڈ داں, پھر تسی کہندے ہو میں غصہ کر داں. اے تو کر دیتا ہے. پھر کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, 15-20 بندے بیٹھے ہیں نا طنز مارنے, حالانکہ آیا ان کو غصہ ہوتا ہے, ہوتے ڈاڈے ہیں ہمیں طنز مارنے کے لیے, ہنس کے بات کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ زیادہ زور کی لگتی ہے. ہاں ساتھ تہاڈے ورگے بندے بڑے ڈاڈے ہوندے نے, ہنس کے بھی میرا ویر تو غصے والی گل ہی کیتی ہے, ہنس کے گل خراب نہیں ہو جائے, گل اونجتی رہندی ہے. یہ لوگ لبادے اڑتے ہیں, بہانے بناتے ہیں. قبول کر لو بھائی تو نرم نہیں ہے, تیرے میں رحم نہیں ہے, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. اور اللہ نے اصول کیا بنایا, رحم کیسے پیدا ہوتا ہے, ارحمو ترحمو, میرے بندوں پہ رحم کر تو میں بندوں سے معاملے میں رحم کرنا پڑتا ہے میرے بھائی. اللہ تو ویسے ہی بندوں پہ رحم کرتا ہے. تو یہ میں سچا واقعہ آپ کو بتلا رہا ہوں میرے بھائی. اختر حسین ازوی صاحب ہیں, ہمارے ایک پروفیسر استاد ہیں, ٹاؤن شپ ڈگری کالج میں ہوتے ہیں. بڑی سننے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم گاڑی کے اندر موجود تھے, بیٹھک بیٹھی ہوئی تھی, سارے کچھ مولوی حضرات تھے جہاں کہیں پہ خطبہ دینے جا رہے تھے. تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ جویں دے منہ اویں دی, جویں دا منہ اویں دی. ابو جہل نوں تے دھون لا دینی چاہیے سی, کیا خیال ہے؟ جویں دا منہ اویں دی چپیڑ ابو جہل کی تے دھون لا دینی چاہیے سی. تو میں نے کہا یار یہ نبی کی سنت تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں حافظ صاحب کچھ بندے انج دے ہوندے نے, جویں دا منہ اویں دی. انہوں نے کہا ہم ایک علاقے میں چلے گئے, وہاں پہ کسی نے جلسہ کیا مخالف مسلک نے, اور وہ یہ جملہ بول کے گیا کہ میں اپنے مرشد کا کتا ہوں. میں اپنے مرشد کا کیا ہوں بھائی؟ جب میں آپ کو کہتا ہوں آپ شیر ہیں تو میرا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جنگل والے شیر ہیں جو بندے کھاتے ہیں. میرا مطلب کیا ہوتا ہے, بہادری ہوتی ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کتا ہے تو وہ اصل اپنے آپ کی عاجزی کے اندر غلو کر رہا ہے. ہمیں بس یہ کہنا چاہیے یار اتنی انتہا پہ نہ جاؤ, انسان اشرف مخلوقات ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے, بس بات ختم ہو گئی. نرمی تو یہ ہے. لیکن ان کو ایک پوائنٹ مل گیا, جویں دا منہ اویں دی. انہوں نے اب مخالف نے جلسہ کیا, یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. جلسہ کر کے وہ کہتے ہیں تہاڈے پنڈ چو فلاں فلاں آیا, تو وہ کہندا ہے میں اپنے مرشد دا دسو ان دی بڈھی کی ہوئی. وہ ساروں نے کہا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. ان دے بچے کی ہوئے, وہ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں, وہی ان سب نے کہا.
جب یہ کہا انہوں نے کہا تکبیر. یہ جلسہ ہو رہا ہے, یہ تقریر ہو رہی ہے. یہ بات ایس ایچ او تک پہنچ گئی اور اس بندے تک پہنچ گئی جس کو یہ کہہ رہے تھے. ایس ایچ او نے کہا یار کیوں لڑائیاں کرتے ہو, جھگڑے کرتے ہو, محبت کیا کرو, پیار کیا کرو, لوگ آپ سے ہی توقع کرتے ہیں. کہتے ہیں ایس ایچ او صاحب ایک کہندا میں کتا ہاں, تسی دسو اندی بڈھی کی ہوئی. وہ ایس ایچ او نے پھر وہی کہا. تسی دسو اندے بچے کی ہوئے. ایس ایچ او نے پھر وہی کہا. ان کے یہی میں کیا ہے. وہ ایس ایچ او نے ہنس کے ان کو باہر نکال دیا. اور یہ مشہور ہو گئے کہ ہم مناظرہ جیت گئے, ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مار دیا ہے, ہم نے کوئی اسرائیل فتح کر لیا ہے. وہ استاد کہتے ہیں جب اس نے یہ سارا واقعہ سنایا نا تو میری آنکھ میں آنسو تھے. میں نے کہا بھائی تو نے کیا جیتا, اپنے مسلمان کے گروہ کو تو کتا ثابت کر کے آ رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور بدی کبھی برابر. بولیں بھائی یہ قرآن ہے. نیکی اور بدی کبھی برابر, جو جواب نیکی سے دیا جائے اور جو جواب بدی سے دیا جائے یہ کبھی برابر. ادفع باللتی احسن, اگر تم برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا اچھائی کے ساتھ جواب دو. جو تمہارے جانی دشمن ہے تمہارے جگری یار بن جائیں گے. یہ قرآن کا صرف نصیحت نہیں ہے بلکہ وعدہ ہے. جو تمہارے جانی دشمن ہے تمہارے جگری یار بن جائیں گے. اس نے کہا اسلام تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے میرے بھائی, اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو کیا ثابت کر کے آ رہے ہو. اب تو جیت گیا لیکن وہ گروپ دوبارہ کبھی آپ کے لوگوں کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرے گا, کبھی بات سننا پسند. یہ تیری وجہ سے ہوا ہے اور قیامت کے دن تجھے ہی جواب دینا ہوگا, کیونکہ پنڈ تو ڈیوائیڈ کر کے آ گیا, تو پنڈ پورا توڑ کے آ گیا. رسول اللہ نے اتنی مشکل سے ہمیں جوڑا تھا اور تو توڑ کے آ گیا. یہ کیوں ہوتا ہے میرے بھائی, ادھر شدت ہے. سخت دل سختیاں پیدا کرتا ہے, نرم دل بولیں بھائی نرم دل نرمی پیدا کرتا ہے. اور ہمارے نبی عائشہ کی بھی اپنے اہل بیت کی ٹریننگ ایسے کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر پہ یہودی آئے اور انہوں نے تنزیہ ہمارے نبی کو کہا السلام علیکم, نعوذ باللہ آپ پہ موت ہو, استغفر اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم, آپ پہ بھی ہو. اب دیکھیں یہ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے باہر جا کے, ہم نے تو سلام کیا تھا تو آپ نے کہہ دینا ہے میں نے تو کہا تھا وعلیکم. اور اگر انہوں نے موت کی بات کی ہے تو ہم نے کہہ دیا وعلیکم. آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہترین جواب ہے, سیاست سے بھرا ہوا جواب ہے. نہ وہ اس کو نیگیٹو کر سکتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے, زوجہ ہیں, ان کو بے پناہ محبت ہے, پھر وہ رسول اللہ ہیں, ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا. انہوں نے کہا بل علیکم السلام واللعنہ, تم پہ صرف موت نہیں ہو بلکہ لعنت بھی ہو. آپ مسکرانے لگے, آپ نے کہا عائشہ میں نے جواب دے دیا نا. کیونکہ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا وعلیکم, اتنا کافی ہے. اور آپ نے فرمایا اللہ ان اللہ یحب الامر, اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, اللہ کو ہر ایک معاملے میں نرمی پسند ہے, ہر ایک معاملے میں اللہ کو رحم پسند ہے. ٹریننگ کر رہے ہیں اپنے اہل بیت کی, ٹریننگ کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی. جو چیز محبت سے جیت لے بندہ وہ سختی سے, بولے بھائی سختی سے نہیں جیت سکتا. اور یہ حدیث سنیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی, اللہ کی قسم میرے بھائی, اللہ ہمیں وہ ذوق دے, اللہ ہمیں وہ کان دے جو یہ الفاظ دل تک پہنچا دے. عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی گھر والوں کے لیے خیر چاہتا ہے اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم پیدا کر دیتا ہے, نرمی پیدا کر دیتا ہے. باپ پتر نہیں دیکھنا چاہتا, پتر باپ نہیں دیکھنا چاہ رہا, بہن بھائی سے نہیں ملنا چاہ رہا. اگر سختیاں ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں ایک دوسرے کی نرمی ہے, محبت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور آپ کو بتاؤں آپ کے گھر میں اگر رحم والا معاملہ اس کی نشانی ہوتی ہے, دل کی بات کرنا گھر میں آسان ہوتا ہے. شیئرنگ کرنا کیا ہوتا ہے, ہمارے نوجوان گھر میں یہ نہیں کہہ سکتے میں بیاہ کرنا ہے. بھائی بیاہ کرنا حلال کام ہے حرام کام ہے؟ حلال گل نہیں کر سکتا, اگر اس سے کچھ حرام ہوگا یہ بتائے گا. بولیں بھائی اگر حلال بات نہیں اپنے من کی کر پا رہا, اگر اس سے کوئی گیم خراب ہو گئی کیا آپ کو لگتا ہے یہ گھر بتائے گا؟ اور بولو نا یار, فیس بک کو بتا رہا ہے, گوگل کو بتا رہا ہے, سارے دوستوں کو پتا ہے, باپ کو نہیں پتا, ماں کو نہیں پتا. کب پتا چلتا ہے؟ جب تو سرو پانی, کیونکہ گھر میں نرمی نہیں ہے. جب نرمی ہوتی ہے میرے بھائی تو اس کی نشانی ہوتی ہے, بات کرنا آسان ہوتا ہے. کیونکہ لوگ آگے کون بیٹھے ہیں, جلاد نہیں ہیں, دشمن نہیں بیٹھے, دوست بیٹھے ہیں, محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. وہ سیانے کہتے ہیں جب پتر کی جتی آپ کو پوری آنے لگ جائے تو اس کو دوست بنا لینا چاہیے.
جب بیٹی ماں کی قد جتنی ہو جائے نا تو اس کو سہیلی بنا لینا چاہیے تاکہ یہ مسئلے ہمیں دے, غیروں کو جا کے نہ سنائے. ہمیں دے گی, ہم اصلاح کر لیں گے, غیروں کو سنائیں گے وہ برباد کر دیں گے اس کو. وہ ویسی محبت نہیں کرتے جیسی بولے بھائی ہم کرتے ہیں. اس لیے یہ بھی رحم ہے میرے بھائی, یہ بھائی رحم والا معاملہ ہے. ہم کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جب نماز 4-5 سال کا بچہ لے کے آتے ہیں کہتے ہیں اس پہ دم کریں. میں نے کہا کیا ہوا بھائی, یہ نماز نہیں پڑھتا. یار نہ اللہ نو مسئلہ ہے, نہ رسول اللہ نو مسئلہ ہے, نہ اسلام نو مسئلہ ہے, تانوں پتہ کہدا مسئلہ بنے ہیں, فرض ہی نہیں ہے اس پہ. بالکل نماز نہ پڑھے, مسجد جاتے ہی نہیں ہے, نماز کی بات نہیں کرتا. اللہ کی قسم یہ بچہ جنتی ہے, لیکن اللہ نرم ہے, ساڈے کو نرم ہونا ہوندا اور فرض ہی نہیں ہے. یار کب کہنا شروع کرنا بھائی, یار 7 تو شروع کرنا ہے یار. آگے سے ٹھیٹ پونا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ تانوں نہیں پتا اللہ دے نبی نے کہ یہ نماز نہ پڑھے کٹو انہوں. حدیثیں بھی نا اپنی مزاج کے مطابق پڑھتے ہیں. حالانکہ حدیث پوری کیا ہے, جب 7 سال کا ہو تو کیا کرو, بولیں بھائی کیا کرو, شروع کرنا ہے. کب مارنا, کتنے سال کا وقفہ ہے, 3 سال متھے تے وٹ نہیں آنا چاہیے, ٹھڈ چوں مڑوڑ نہیں اٹھنا چاہیے, تقوی کا زکام نہیں ہونا چاہیے تجھے 3 سال تک. 3 سال محبت پیار کے باوجود یہ نہیں نہ پڑتا, یہ واقعی شیطان ہے, مارو اسے. آپ بتائیں کون سا بچہ ہے بھائی مسلمانوں کا, کوئی 1% نکلے گا جو 3 سال کی محبت کے بعد نہ پڑے. لیکن ان کو یہ 3 سال میں محبت تو کرتے نہیں ہیں, ڈائریکٹ 10 پہ جا کٹنے لگ جاتے ہیں. یہ اسلام والا طریقہ نہیں ہے, یہ آپ کے کلے کا پلے کا طریقہ ہے. بچے جب گھر آئیں, میرے بھائی باپ جب گھر آئے, یقین کرے اکثر میں نے دیسی معاشرے کا یہ بات ہے, بچے چھپ ہوئے ابو آ گئے. یار ابو آیا کہ دشمن آیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے سارے بچے چمٹ جاتے رسول اللہ کے ساتھ, گلے ملتے رسول اللہ کے ساتھ. جب باپ نرم ہوگا, شفقت والا, روب بھی دکھانا ہے آپ نے بھائی. وہ کیا کہتے ہیں, نوالا سونے کا دو, نگاہ شیر کی رکھو. آپ نے روب دکھانا ہے, لیکن آپ کا عام تعارف گھر میں کیا ہونا چاہیے, نرم ہے. اگر آپ کا عام تعارف سختی والا بن گیا میرے بھائی, یہ خطرناک بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. 2 اینٹیں میرے بھائی آپ انہیں جوڑنا چاہتے ہیں, درمیان میں کیا لگانا پڑتا ہے, بولے میں کیا لگانا پڑتا ہے, سخت والا یا نرم والا. اچھا نرم سیمنٹ لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, چھوڑ دینا ہے, وقت کا انتظار کرنا ہے. کچھ لوگ ہمارا درس سنیں گے, کیا کہیں گے, میں منڈے نے 5 کے دن پیار نہ کیا, 6ویں دن ان چپیڑ ماراں گا. میں کہتا ہوں اگر وہ 3 سال آپ نے پورے نہیں نہ کیے ہوئے, ہوں کم از کم سال تے لاؤ نا. اگر 3 سال محبت نہیں نہ دکھائی ہوئی, پیار نہیں دکھایا ہوا, اب دوبارہ سے شروع کرنا تو کم از کم سال تو لگاؤ. نوح علیہ السلام کی مثال دینا سوکھی ہے, 950 سال. ہم کہتے ہیں 9.5 مہینے تو لگا دے یار, تو لگانے پہ خون پہ ہیں, غیروں پہ تھوڑی لگانا. دوسری بات میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف جو ہمارے معاشرے سے ناپید ہو گیا ہے وہ کیا ہے, حسن ظن. بولیں بھائی وہ کیا ہے, سارے بولیں. پہلا کیا ہے, میں بھول گیا, کیا ہے, نرمی اور رحم دلی. دوسرا کیا ہے, حسن ظن. اللہ اکبر. یہ جملہ سنیے گا بھائی, جب مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے اندر تھوڑی سی بھی غلطی ہو اور پہلی سوچ آپ کی منفی ہو جائے, پہلی سوچ آپ کی نیگیٹو ہے, پہلی سوچ آپ کی بدگمانی ہے, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. جب پہلی سوچ آپ کی مثبت ہے, آپ اچھا سوچتے ہیں, نیک سوچتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے. آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کوئی غلط ویڈیو دیکھی ہے, فوراً سے آپ کے من میں کیا آئے گا, لگتا ہے نعوذ باللہ نبی ایسے ہی تھے. بولیں ایسا خیال آئے گا, بولیں آئے گا بھی تو استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ رسول اللہ سے آپ کو کیا ہے, انتہا کی محبت ہے. وہ محبت منفی سوچنے, بولو نا یار, منفی نہیں سوچنے دیتے. ایسے ہی صحابہ ہیں, آپ کو کوئی حدیث بھی دکھا دے تو آپ کو کیا لگے گا, پکی بات ہے یہ مجھے حدیث غلط بتا رہا ہے, یہ غلط طریقے سے مجھے بتا رہا ہے, میرے صحابہ ایسے ہو سکتے نہیں ہو سکتے. کیونکہ آپ کو ان سے کیا ہے, جہاں پہ نفرت جنم لیتی ہے وہاں پہ بندہ بدگمان ہوتا ہے, جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ بندہ حسن ظن رکھتا ہے. میرے بھائی آپ اپنے ملک کے بارے میں دیکھ لیں, اپنے ملک کے لیڈروں کے بارے میں دیکھ لیں, مولویوں کے بارے میں دیکھ لیں, اپنے گھر والوں کے بارے میں دیکھ لیں. تھوڑی سی گیم خراب ہوتی جائے فوراً ہم کیا سوچتے ہیں, صرف برا نہیں سوچتے, برائی کی انتہا سوچتے ہیں, اخیر لیول پہ جا کے برا سوچتے ہیں. یہ سچی بات بتا رہا ہوں. ایک شیخ
وہ مارکیٹ میں گئے تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ جیب کٹی ہوئی ہے. تو لوگ شیخ سے محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے. انہوں نے کہا آؤ یار ہم سب مل کے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں جنہوں نے شیخ کی جیب کاٹی ہے. اب یہ ٹریننگ ہوئی ہے ان کی, کہاں سے؟ رسول اللہ کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ ہم نے حسن ظن رکھنا ہے. پہلی سوچ کیا ہونی چاہیے بھائی؟ مثبت ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے. انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, انہوں نے کہا یا اللہ اگر یہ چور عادتاً چوری کرتا ہے, اس کی عادت ہے, تو یا اللہ یہ چوری اس کی آخری بنا دے. اور یا اللہ اگر اس نے چوری اس لیے کی کیونکہ یہ مجبور تھا, اس کو ضرورت تھی, یا اللہ پیسہ میرا ہے نا, میں معاف کرتا ہوں, یا اللہ تو بھی معاف کر دے. چور ہے چور. ہم جو ساتھ میں پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے میرے بھائی, اس کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے. یقین کرے کبھی کبھی لوگ میرے پہ غصہ کر جاتے ہیں, میرا تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا بھائی, کیونکہ میری ٹانگ میں راڈ تھا, میں ایکسیڈنٹ ہوا, پیٹ نکلا ہے, تو میری ٹخنے سے ٹانگ نیچے ہو جائے, وہ غصہ کر جاتے ہیں, کڑی تقرینہ کر دے اللہ تیری ٹخنے تو شلوار تو تھلے ہے. یار حسن ظن رکھ لو بھائی, ہو سکتا ہے غلطی سے آ گئی ہو, آ نہیں سکتی بھائی, آ سکتی غلطی سے, اور بولو یار پیٹ نکلا ہوا ہو تو شلوار نیچے ہو جاتے کہ نہیں. یقین کریں انج پی جاندے نے جی میں اسرائیل تو ہو کے آیا. اگر ان کو کہہ دو یار آؤ حکمرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں, ہو جان دو آو صاحب اے بدلن گے. اتنی بدگمانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی طائف میں گئے ہیں, اللہ کی قسم دھیان سے سنے گا, آج پاکستان اگر مسلمان ہے, اسلامی ملک ہے, اس کی ایک وجہ میرے نبی کا حسن ظن ہے. یہ میں جوش میں نہیں کہہ رہا. طائف کی وادیوں کے اندر تقریباً رسول اللہ 3 میل کیا ہوئے ہیں, ان کو لگاتار پتھر مارے گئے ہیں, ان کے جوتے خون سے چپک گئے تھے. لیکن جب آئے ہیں پہاڑ کے فرشتے کہ یا رسول اللہ آرڈر لگاؤ, بھون کے رکھ دیں گے انہوں نے, آپ نے کیا فرمایا, یہ نہیں تو ان کی, بولیں بھائی یہ نہیں تو ان کی. ابھی بھی حسن ظن رکھا ہوا ہے, ابھی بھی اچھا سوچ رہے ہیں. اور ان کی نسل سے کون پیدا ہوا؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ. کون پیدا ہوا؟ وہ بنو ثقیف سے تھے بھائی, اور بنو ثقیف کہاں سے ہے؟ طائف سے ہے. اور محمد بن قاسم تھا جو کہاں آیا تھا؟ سندھ. اور ان کے آنے سے یہاں پہ اسلام کے دروازے کھلے تھے. یہ محمد بن قاسم کے مرہون منت ہیں, ہم ان کا سبب ہے کہ آج یہ خطہ اسلام والا ہے. کیا وجہ بنی؟ کیونکہ رسول اللہ نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی, حسن ظن رکھا کہ یہ نہیں تو ان کی. جس جگہ پہ نبی کو پتھر مارے گئے تھے نا, آج اس جگہ پہ مسجد ہے. سبحان اللہ. اس جگہ پہ لوگ سجدے میں گر کے سبحان ربی اللہ اعلیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن میرے بھائی یاد رکھیں, جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے نا, وہ بندوں کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے. جو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے وہ بندوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں, انا عند ظنی عبدی بی, جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں سب چنگا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کبھی نعوذ باللہ ناانصافی نہیں کر سکتا, اللہ ہمارے ساتھ کبھی ظلم نہیں کر سکتا, وعدہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہی خیر ہوگی. تو یہ بندہ کیا سوچے گا؟ اچھا سوچے گا. یہ جب ہر وقت خوف کا مبتلا, ہائے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا, ہائے میں روٹی نہ ہوگا کیا ہوگا, ہائے فلاں ہو گیا تو کیا ہوگا, ہائے ہائے جب یہ کرتا ہے منفی سوچتا ہے تو یہ پھر لوگوں کے بارے میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بولیں بھائی منفی ہو جاتا ہے. آخری بات ہے میرے بھائی, بات ختم کر دیں گے, مجھے 40 منٹ کا ٹائم دیا تھا شیخ نے. آخری بات, وہ آخری ایک وصف ہے جو ہمارے معاشرے سے ناپید ہو چکا ہے. رسول اللہ کا یہ وصف اپنانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی محنت کرنی ہے, لیکن محنت کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ کرنے کے لیے دعا کرنا فرض ہے. فرض ہے, یہ نصیحت کی بات نہیں ہے. آپ نے ٹل مارا, ٹل مارنے کے بعد اگر آپ رحمت چاہتے ہیں تو اللہ سے کیا کہتے ہیں, یا اللہ اس میں برکت عطا فرما. ایمان والے کا یہ رویہ ہوتا ہے. کافر کیا کہتا ہے, وہ صرف اپنی دستے بازو پہ اپنی محنت پہ یقین رکھتا ہے. ایمان والا کیا کہتا ہے کہ ہم محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں, اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے. اور دعا کون سی والی میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی, اگر آپ کی کسی رشتہ دار کے ساتھ, کسی بھائی کے ساتھ گیم خراب ہو گئی ہے, سنیے گا بات, اگر آپ کے کسی بھائی کے ساتھ, رشتہ دار کے ساتھ گیم خراب ہو گئی ہے تو رسول اللہ کی سنت ہے کہ میں نبی اس کے لیے دعا کرتے تھے. اگر آپ کا تعصب ہے نا, آپ کی اڑک ہے, آپ کا تکبر اور غرور آ رہا ہے آڑے, یہ مر جائے گا تنہائی میں, کبھی اس کے لیے دعا نہیں کرے گا. اور اگر یہ اصلاح چاہتا ہے, یہ خیر چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے میری لڑائی کوئی نہیں, پرسنل نہیں ہے, ذاتی نہیں ہے, میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے, تو اگر تو یہ چاہتا ہے تو اللہ کے سامنے تنہائی میں اس کے لیے کیا کرنی ہے بھائی, دعا کرنی ہے. ہمارے نبی دن کو لڑ رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, لیکن رات کو جن سے لڑ رہے ہیں انہی کے لیے دعا کر رہے ہیں بھائی. یہ سنت ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے. فلسطین کے اندر 7500 ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھون کے رکھ دیا انہوں نے.
آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے تنہائی کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کی؟ ایمان سے بتائیں کتنے بھائی ہیں تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھی ان کے لیے دعا کی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. 1 بھائی، 2، 3. اب آپ بتائیں آپ کو تکلیف نہیں ہے ان لوگوں کی؟ 7500 لوگ ہیں لیکن ہمیں دعا کی پاور کا اندازہ نہیں ہے. یہ ہتھیار ہے ایک ایمان والے کا. رسول اللہ کوئی موقع آتا ہے، ہمارے نبی کی سنت تھی جتنا بڑا مسئلہ ہے اتنی بڑی دعا ہے. آپ کی اوقات آپ کی تنہائی بتاتی، یاد رکھیں، مجلس نہیں بتاتی. مجلس سے سبحان اللہ کرنا آسان ہوتا ہے. کلے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھے ہیں اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں، وہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی آپ کی، ان لوگوں کی آپ کی زندگی میں کیا اوقات ہے. ہمارے نبی کی یہ سنت ہے لیکن ہمارے معاشرے یہ سنت ختم ہو گئی ہے. میرے بھائی اپنے ملک کے لیے آپ نے آخری دفعہ 2 رکعت نماز پڑھے کب دعا کی ہے؟ کشمیر کے لیے کب دعا کی ہے؟ تنہائی میں مولوی کی امین پہ امین کہنا سوکھا ہوتا ہے. جب انسان اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں اللہ کے ساتھ اکیلا ہے، اس وقت جو آپ کے اندر سے چیز نکلتی ہے وہ مجلس میں نہیں نکل سکتی، وہ لوگوں کے سامنے نکل سکتی. شیخ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. وہ ایک جگہ پہ پہنچے تو ان مسجد والوں نے کہا بھی ہم آپ کو یہاں پہ آنے ہیں. بولے بھائی ہم نے نہیں آنے دینا کیونکہ ہم آپ کے خلاف ہیں. انہوں نے داڑھی ہاتھ لگایا، پیر ہاتھ لگایا، یار ہم 1 رات رکنے دو، صبح چلے جائیں گے. انہوں نے چیزہ لینے کے لیے، چیزہ ایک بندہ تھا بدنام زمانہ علاقے کا بندہ تھا، کہا اس کو جو تم اگر مسجد لے آؤ تو ہم تمہیں مسجد میں گھسنے دیں گے، ورنہ بھائی اس مسجد میں تو آ سکتا؟ بولو نہیں آ سکتا. یہ اس کے پاس گیا، وہ شرابی ہے، زانی ہے، کبابی آدمی ہے، گالیاں نکالتا ہے گندی گندی. تو یہ بابا جی ان کے پاس گئے، کہنے لگے وہ جو ان کی ایک مشہور جملہ ہے کہ مسجد میں ایمان یقین کی بات ہوگی، آپ مسجد میں تشریف لائیں. انہوں نے کہا کی کہیں ہیں؟ انہوں نے کہا مسجد میں ایمان یقین کی بات ہوگی، میں تیرے واڑا دا یا کردہ پیا تو میرے منہ کو سن نہ لیں، چل میرا بھی چل. وہ پھر آ گیا قریب، میں بھائی اللہ کا واسطہ ہے 1 دفعہ مسجد آ جاؤ. ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے، 1 دفعہ مسجد آ جاؤ. اس نے گندی گندی گالیاں نکالی اور بابے کے ٹھڈا مار کے پیچھے پھینک دیا. سچا واقعہ بتا رہا ہوں، بس سچا واقعہ بتا رہا ہوں. دعوت کے لیے میں مارنی پڑتی ہے بھائی، لیول کی میں مارنی پڑتی ہے. یہ بابا جی چٹے وال ہے، اپنے پنڈ کا چودھری ہے، اس کے پیر پڑ گیا. کہنے لگا پتر تو نے دنیا کے سارے سکے استعمال کر لیے، کھوٹے نکلے ہیں، 1 دفعہ ہمیں بھی استعمال کر کے دیکھ لیں. 1 بار مسجد آ جا، کوئی نماز نہیں پڑھنی، کچھ نہیں کرنا، بس 1 دفعہ مسجد آ جا. وہ ٹون تھا لیکن رونے لگ گیا کہ ایسا تو میری ماں نے کبھی میرے ساتھ نہیں کیا، میرے باپ نے یہ نرمی نہیں دکھائی، تو کہاں سے آ گیا یار. کہنے لگا بھائی تو بھی کلمہ پڑھتا ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کون جانتا ہے تو ہم سے پہلے جنت میں کھڑا ہو، 1 دفعہ مسجد آ جا. کہنا چل یار میں چلتا تیرے. وہ ظاہری بات ہے وہ اگلے بندے شرمندہ ہو گئے کہ یار یہ تینوں لے آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آن دو مسجد. رات کے پچھلے پہر، اللہ اکبر، یہ سچا واقعہ میرے بھائی. یہ نبی کی سنت کو ہم نے ایزی لے لیا، یہ سنت ختم ہو گئی ہے. تنہائی میں پبلک کے لیے، عوام کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا یہ ختم ہو گیا. کیونکہ غصہ ہے نا، جب آپ کو غصہ ہوتا ہے تو آپ دعا نہیں کرتے، جب درد ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. یہ رات کے پچھلے پہر وہ جو نوجوان تھا اس کو نا بچوں کی طرح رونے کی آواز ایسے کر کے کو رو رہا ہے. اس کو بڑی حیرت ہوئی، اٹھا، آواز کے پیچھے گیا، دیکھا وہ بابا ڈھائی مار مار کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے. کہتا ہے اللہ جی تیرے محبوب نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ تو چٹے والوں کا حیا کرتا ہے. میں نے نہیں کہا، تیرے نبی نے ہمیں کہا ہے تو چٹے والوں کا حیا کرتا ہے. یا اللہ میرے وال چٹے ہیں، یا اللہ میں پنڈ کا چودھری ہوں، چودھری کسی کی اوقات نہیں ہے میرے سامنے تون چک لے، لیکن اپنی یہ پگ، اپنی عزت اس شرابی کے قدموں میں رکھ کے آ رہا ہوں صرف ایک وجہ کے لیے، میں نے اپنا کردار ادا کر دیا، اب تو اپنا کردار ادا کر دے. یا اللہ اس کو ہدایت دے دے. نام لے لے کے اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. اللہ نے ایک منظر بنانا تھا نا میرے بھائی، اس نے جاگنا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے آواز سننی تھی. جب وہ یہ روئے ہیں اور رو رو کے اس کا نام لے رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ آواز میرے آر پار ہو گئی. کیونکہ یہ واقعہ وہ خود سنا رہا ہے، وہ خود سنا رہا ہے کہ میں کیسے بدلا، آر پار ہو گئے. اور اس نے ساری زندگی تبلیغ کے نام وقف کر دی، ساری زندگی. ایک دعا، پورا پنڈ اس بندے کے پیچھے پڑا رہا، سارے لوگ اس بندے کے پیچھے پڑے رہے، اور ایک دعا نے میرے بھائی اس کو اٹھا کے قدموں میں بٹھا دیا. ساری زندگی اس نے تبلیغ کے نام وقف کر دی. رسول اللہ کے پاس جو زنا کے لیے شخص آیا تھا، یا رسول اللہ زنا کی اجازت دیں، آپ نے کہا کیا ماں کے لیے پسند کرو گے، بہن کے لیے پسند کرو گے، پھپھی کے لیے، خالہ کے لیے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں. تو آپ نے فرمایا جس کے لیے کوشش کر رہے ہو، چاہ رہے ہو، وہ بھی تو ماں بہن بیٹی ہیں. سمجھ آ گئی. لیکن آپ نے اس کے سینے پہ پھر کیا رکھا؟ ہاتھ رکھا اور دعا کی. آپ نے فرمایا اللہ مغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے،
اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. وہ خود کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میرے دل میں کبھی گندا خیال آیا ہی نہیں ہے. تو نبی دیکھیں محنت کر رہے ہیں پہلے, پھر کیا کر رہے ہیں, ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ امت کے لیے رو رو کے تکلیف سے دعا کرنا. نظام الملک تھا سلجوق امپائر کا میرے بھائی, اس کے پاس شکایت گئی بادشاہ کے پاس کہ نظام الملک یہ مدرسے بڑھائی جا رہا ہے, مدرسوں میں بچے بھری جا رہے ہیں اور ہمیں فوجی چاہیے, لڑنے کے لیے چاہیے. تو بادشاہ نے بلایا, بھئی ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے جہاں پہ ہمیں لڑنے والے چاہیے وہاں پہ ہمیں دعا کرنے والے بھی چاہیے. ایک گروپ لڑتا ہے اور دوسرا گروپ ان کے لیے دعا کرتا ہے, کیونکہ دعا کے بنا ہم محنت کرتے ہیں, محنت میں رحمت کے لیے اللہ سے